بندر کا دماغ رکھنے والا اور سور کا مزاج رکھنے والا وہ مجرم ڈارون ایولیوشن کی جو تھیوری لے کر آیا، اس نے لوگوں کو ایسا بھٹکایا کہ نہ تورات پر ایمان رہا، نہ انجیل پر، نہ ویدوں پر ایمان رہا، نہ گیتا پر، نہ قرآن پر ایمان رہا، نہ کسی آسمانی کتاب پر، سب کا ایمان وہ کھا گیا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر تکمیل کر دی فرائڈ نے تکمیل کر دی کہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ تو جنس ہے، اس کی شہوت، اس کی لذت وہ سور کا ایک بچہ ہے۔ اس نے بندر کا اس کو بچہ قرار دیا، اور دوسرے فرائڈ نے اس کو سور کا بچہ قرار دیا، اور یہ دونوں بندر اور سور پورے یورپ پر غالب آ گئے، اور ان کے نقطہ نظر سے سائنس کو وہ بازو ملے جن سے سائنس آگے بڑھتی چلی گئی۔ ظاہر ہے کہ جو سائنس ایسی اندھی، بہری، گونگی ہوگی، جو لٹیری سائنس ہوگی، ڈکیت ہوگی، اسی کا پھر یہ نتیجہ ہے کہ وہ پھر بم بنا کے رہے گی۔ پھر اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ انسانی آبادیوں پر بم گرائے، نیوکلیائی پاور تیار کرے، اور اس کو کبھی ناگاساکی پر اور ہیروشیما پر گرائے، اور کبھی اور کسی علاقے میں گرانے کی باتیں کرے اور دھمکیاں دے، اور لاکھوں انسانوں کو تباہ کر دے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ سائنسداں ہیں جنہوں نے اس دنیا کی تخریب کا نظام بنایا، اور دوسری طرف انہی کے وہ پیدا کردہ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو فرائڈ کے نظریے کے مطابق پوری دنیا کو سوروں کے ماحول میں تبدیل کر دیا۔ ایک باڑہ سوروں کا بنا دیا، اور دوسری طرف ایک باڑہ انہوں نے یہ بندروں کا یا دیگر جانوروں کا تیار کر دیا۔ تو جس کا نتیجہ وہی نکلنا تھا جو نکل رہا ہے کہ پوری دنیا جنسی ہوسناکیوں میں ایسی دیوانی اور پاگل ہے کہ اس کے بعد وہ چاہتی ہے کہ جو عذاب حضرت لوط کی قوم پر برسایا گیا وہی عذاب برسایا جائے۔ جب تک وہ عذاب نہ آ جائے، چتھڑے نہ اڑا دیے جائیں، چھتیں نہ گرا دی جائیں، اور تمام ان کے شہروں کو زمین میں دھسا نہ دیا جائے، ان کو چین نہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قطر میں جو کھیل ہو رہا ہے، تماشے ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کوئی سنجیدہ عمل نہیں ہے۔ اس عمل میں بھی فرائڈ کے نظریے کو، ڈارون کے نظریے کو داخل کرنے کے لیے یورپ کے جو سور اور بندر ہیں وہ کودے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک جنگ چھیڑے ہوئے ہیں کہ جب تک فرائڈ کے نظریے کو اختیار نہیں کیا جائے گا اور ڈارون کے نظریے کو نہیں اپنایا جائے گا، جب تک ایک طرف الحاد نہیں ہوگا اور ایک طرف سوروں کی شہوت پرستی نہیں ہوگی، جب تک یہ ماحول نہیں ہوگا، ہم اس کو آزادی نہیں مانتے، ہم ڈیموکریسی نہیں مانتے، ہم سیکولرزم نہیں مانتے۔ ڈیموکریسی اسی وقت مکمل ہوگی جب ہر انسان عیاش ہو، بدماش ہو، سوروں کی طرح ہو۔ جب تک وہ اس مرحلے کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ہے۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ قطر کی طرف سے جب پابندی لگائی گئی کہ جو گیز ہیں اور لیسبین ہیں ان کو نہ اجازت ہوگی، نہ ان کی علامتوں کا اظہار کیا جائے گا، تو یورپ کے ملک، وہاں کی حکومتیں پاگل ہو گئیں، وہ سور کے بچے دیوانے ہو گئے اور وہ ننگے ہو گئے، اور انہوں نے ہر بکواس بکنا شروع کی، دھمکیاں دینا شروع کی۔ تو ظاہر ہے کہ ان پر وہی عذاب آنا ہے جو قوم لوط پر آیا، جس طرح اسے تباہ کیا گیا اور پھر ڈیڈ سی اس کی علامت کے طور پر موجود ہے۔ اسی دن کا آج انتظار ہے امریکہ کو، جہاں کی سینٹ میں یہ پاس کیا گیا کہ بس کلچر وہ چاہیے جو گیز اور لیسبین کا ہے، کلچر وہ چاہیے جو قوم لوط کا ہے۔ ظاہر ہے کہ قوم عاد سے آگے بڑھ گئے اور قوم سمود سے بھی آگے بڑھ گئے۔ وہ ترقیاں جو قوم عاد کی تھی، قوم سمود کی تھی اور قوم شعیب کی تھی، وہ تو انہوں نے حاصل کر لی، وہ سارے کام کر لیے۔ اب اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ وہ آخری کام بھی کر لیں جو قوم لوط کا ہے، جس کے بعد پھر آتش فشاں پھٹے اور ان پر دہکتے انگارے گریں اور ان کے مکانوں کی چھتوں دیواروں کے ان پر توڑ دیا جائے اور ان کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ اب دنیا کی اقوام کو بس اس عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔